وہ سرخ تھا. یعنی اس سٹینزا میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاند کی کرنیں جو ہیں وہ انتہائی گرم سمندر کے اوپر پڑ رہی تھیں اور وہ ہور فروز کی طرح پڑ رہی تھیں، فروزن ڈیو آن دا گراؤنڈ کی طرح. اور لیکن سمندر کا وہ حصہ جہاں پہ شپ کا سایہ، شپ جو ہے اس کا سایہ تھا، بس وہی جگہ جو ہے وہ کرنوں سے بچی ہوئی تھی، اور وہ ایسے تھا جیسے وہ ریڈ تھا، اور اس کے اوپر جس طرح ایک جادو کیا ہوا جو ہے وہ برننگ کانسٹینٹلی ہوتا ہے نا، وہ والا حساب تھا. میجک اینڈ کیپٹ آن برننگ کانسٹینٹلی، انڈر دا اسپیل آف میجک اینڈ کیپٹ آن برننگ کانسٹینٹلی. یہ اس کی کنڈیشن تھی. اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ جی بیونڈ دا شیڈو آف دا شپ I watched the water snakes. They moved in tracks of shining white, and when they reared, the elfish light fell off in hoary flakes. اس لائن میں وہ کہہ رہا ہے جی بیونڈ دا شیڈو آف دا شپ، شیڈو کے سایہ جہاں پہ پڑ رہا تھا اس سے آگے. آئی واچ دا واٹر سنیکس، میں نے پانی والے سانپ دیکھے. دے مووڈ ان ٹریکس آف شائننگ وائٹ، اور وہ یعنی چاند کی روشنی جو پڑ رہی تھی اس کے جو ایک ٹریکس، اس کی سمندر کی لہروں سے جو ٹریکس بن رہے تھے وہ ان لائنوں کے اوپر، سفید لائنوں کے اوپر وہ موو کر رہے تھے. اینڈ وین دے ریئرڈ، اور جب وہ واپس آئے، دا ایلفش لائٹ، اور وہ جو لائٹ تھی اس کا رنگ بدلا تو فیل آف ان ہوری فلیکس، اور وہ ہوری فلیکس یعنی اسمال تھن ماسز، ٹھیک ہے، میسز وائٹ فلیکس ٹائپ جو چیز ہے اس کے اندر وہ فیل آف ہوئے. یعنی وہ یہاں پہ یہ اس کی وضاحت تھوڑی یہ ہے کہ وین دے ریز دیئر ہیڈز دا اسٹرینج لائٹ واز ریفلیکٹڈ لائک پیسز آف ہور فروسٹ. اگلا اسٹینزا ہمارا کہتا ہے ود ان دا شیڈو آف دا شپ آئی واچ دیئر رچ اٹائر بلیو گلوسی گرین اینڈ ویلویٹ بلیک دے کوائلڈ اینڈ سویم اینڈ ایوری ٹریک واز اے فلیش آف گولڈن فائر. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ود ان دا شیڈو، یعنی شپ کے شیڈو کے اندر میں نے ان کی رچ اٹائر یعنی ان کی خوبصورت کلرفل جو سکن تھی، کلرڈ سکن جو تھی وہ دیکھی، اور وہ ان کا کلر، سکن کا کلر تھا بلیو گلوسی گرین اینڈ ویلوٹ بلیک. اور دے کوائل اینڈ سویم اینڈ ایوری ٹریک واز اے فلیش آف گولڈن فائر. یعنی وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو they were moving in zigzag movements and every track that they made was like a flash of golden fire. یعنی وہ ایک سنہری قسم کی جو آگ جس طرح حرکت کر رہی ہوتی ہے وہ اس طرح سے وہ چل رہے تھے. یہاں پہ coiled and swam، یہ اس کا مطلب ہے کہ پلے فل موومنٹس ہیں اس کا مطلب. اگلی لائن میں کہتا ہے جی او ہیپی لیونگ تھنگس no tongue their beauty might declare, a spring of love gushed from my heart and I blessed them unaware. Sure my kind saint took pity on me and I blessed them unaware. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ او لیونگ تھنگز نو ٹنگ، یعنی نو ٹنگ کا مطلب ہے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہے کہ وہ کتنی خوبصورت چیزیں تھیں. their beauty might declare a spring of love gushed from my heart، یعنی میرے دل جو ہے وہ اس کو بڑے خوبصورت لگے کریچر جو تھی وہ، اور whose beauty was indescribable، یہ تو پہلی لائن کا ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے a spring of love welled up in the heart of the mariner، یعنی ایک جو ہے وہ محبت کی ایک لہر جو ہے وہ اس کے دل میں محسوس ہوئی. اور وہ کہتا ہے کہ I and blessed them unaware، اور میں جو ہے مجھے ان سنیک سے نوازا گیا، اور میں جو میرے اوپر جو کائنڈ سینٹ تھا اس نے مجھ پہ رحم کھایا. اور I blessed them unaware، مجھے یہ جو mariner was able to bless the water snakes. یہاں پہ تھوڑا سا رک کے اگر بات کریں تو I blessed them unaware کا مطلب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے جو ہے وہ البیٹراس کو بڑی سنگ دلی سے بغیر کہ دل کے اندر رحم مار دیا تھا، تو اب یہاں پہ وہ سانپ جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب سی مخلوق ہے، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ بڑی محبت اور بڑا
پیار آ رہا ہے اور وہ ان کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ اس کے بارے میں شاید کہہ رہا ہے کہ اینڈ آئی بلیسڈ دیم ان اویئر، میں ان کے اوپر مہربان تھا اور وہ ان اویئر تھا، یعنی نہ سمجھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، یعنی میرے دل میں ان کے لیے اتنا پیار کہاں سے آ گیا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ شیور مائی کائنڈ سینٹ ٹک پٹی آن می، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ شاید مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یا پاک روح نے یا جو ہے وہ کائنڈ سینٹ نے ٹک پٹی آن میں مجھ پہ رحم کیا اور میں ان کے اوپر، سانپوں کے اوپر مہربان ہو رہا تھا. اس کے بعد جناب چوتھے پارٹ کا آخری سٹینزا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہتا ہے دا سیلف سیم مومنٹ آئی کوڈ پرے اینڈ فرام مائی نیک سو فری the albatross fell off and sank like lead into the sea. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دا سیلف سیم مومنٹ، اسی مومنٹ میں، اسی لمحے میں پرے کر سکتا تھا. اینڈ فرام مائی نیک سو فری، اور پھر میری گردن فری ہوئی. البیٹرس فیل آف، وہ نیچے گرا. اینڈ سینک لائک لیڈ انٹو دا سی، اور پھر ایک بھاری وزنی چیز کی طرح وہ سمندر کے اندر جا گرا. یہ ہمارا الحمدللہ پروردگار کے کرم سے 4 حصے مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم 5ویں حصے کی طرف بڑھیں گے. 5 اور اس کے بعد آخری 3 حصے رہ گئے ہیں، تو ہم 625 لائنیں مکمل طور پہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ان کو اپلوڈ کر دیں، اور اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اسے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی پارٹ اور 5th پارٹ، ہم 5ویں سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو لائن نمبر 292 سے کہتا ہے او سلیپ اٹ از اے جینٹل تھنگ beloved from pole to pole, the Mary Queen, the praise he be given, she sent the gentle sleep from heaven that slid into my soul. یہاں پہ وہ بیسیکلی پارٹ 5 میں ہم وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرینر تھا اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے بحالی کا جو عمل تھا نا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی اس کو سخت سزا دی گئی، اس نے ڈیڈ باڈیز کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، 200 اشخاص کو، اور پھر بہت زیادہ خوفناک صورتحال سے وہ 7 دن اور 7 راتوں تک اسی منحوس منظر کو وہ دیکھتا رہا. اور پھر سورج کی چاند کی جو روشنی تھی اس سے وہ خوف زدہ، پھر سانپوں کا نظر آنا، اور پھر سمندر کے پانی کا جو ہے وہ مختلف رنگوں میں نظر آنا، جیسے کوئی انڈر دا ایفیکٹس آف میجک بندہ دیکھتا ہے. تو یہ خوفناک مناظر کے بعد 5ویں حصے میں وہ ریکوری یعنی ری جنریشن کی طرف آتا ہے، اور وہ اپنے بحالی جو ہے اس کے تمام مصیبتوں کی وہاں 5ویں پارٹ سے شروع ہوتی ہیں. تو اس سے وہ بات کر رہا ہے کہ او سلیپ اٹ از اے جینٹل تھنگ beloved فرام پول ٹو پول، یعنی جو سلیپ ہوتی ہے وہ بڑی نرم اور بڑی جو ہے ایسی چیز ہے کہ تمام ارتھ میں، تمام زمین پہ پول ٹو پول اس کو پیار کیا جاتا ہے. ٹو میری کوئین دا پریز بی گیون، اور پھر وہ ورجن میری کی جو ہے وہ پریز کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے کہ پریز بی گیون، اس پہ درود و سلام ہو. پھر کہتا ہے شی سینٹ دا جینٹل سلیپ فرام ہیون، اس نے جو ہے وہ جنت سے، آسمانوں سے ایک نرم، ایک پرسکون نیند دی. اور پھر کیا ہوا دیٹ سلڈ انٹو مائی ساؤل، اور پھر وہ میری جو ہے وہ روح کے اندر داخل ہو گئی. سلڈ کا مطلب یعنی descended gently upon his weary mind and body, restoring him to blissful peace and rest. یعنی وہ روح کے اندر نیند کا جو ہے وہ داخل ہونا، سلیڈ جو لفظ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری سمجھے کہ روح کا علاج شروع کرنے کا پہلا عمل جو ہے وہ میری کوئین نے وہ شروع کیا.